گفتگو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول فضائل درود شریف کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم درود شریف کے فضائل کے ضمن میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود نہ پڑھا وہ بخیل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں اس طرح کا ہماری کیفیت ہو کہ ہمیں بخیل کہا جائے۔ تو جب بھی جہاں کہیں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو ضرور درود شریف پڑھا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی ہماری جو یہ مختصر سی نشست ہے، اس میں گفتگو کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اخلاص، اور اس کی آج کل کے دور میں کیا بلکہ ہر دور میں اشد ضرورت رہی ہے۔ اخلاص اس دور کی ایسی شے ہے جو عنقا ہے، ناپید ہے، اور ہر طرف بناوٹ، ریاکاری، دکھلاوا، تصنع، ظاہری نمود و نمائش کا اظہار، اور وہ جو ایک عمل کو نورانیت عطا کرتا ہے یعنی اخلاص کی دولت، اس سے الا ماشاء اللہ غالب ترین اکثریت اس دور میں خاص کر محروم ہے۔ علم بہت زیادہ ہو گیا ہے، بظاہر عمل کرنے والے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اعمال ان کے اوپر وہ اثر مرتب نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر برے کام اور فواحش سے رک جائے، لیکن الا ماشاء اللہ آج کے اس دور میں ایسا نہیں ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اس کا اثر نہیں مرتب ہوتا۔ دیگر اعمال صالحہ، صدقات و خیرات کرتے ہیں لوگ، اور نوافل پڑھتے ہیں، دیگر عبادات بجا لاتے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ان اعمال کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاص سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کے لغوی معنی ہے پاک اور صاف۔ اس کے مختلف معنی کیے گئے، مثلا امام راغب اصفہانی نے جو اخلاص کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے: التبری عن کل ما دون اللہ، کہ اپنے دل کو ما سوی اللہ سے پاک کرنے کا نام اخلاص ہے، اور مکمل طور پہ اپنے من کو صاف کر دینا یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اور ایک اور اس کا معنی بھی یہ کیا گیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی آمیزش سے پاک کر دینے کا نام اخلاص ہے۔ یہ اس کے لغوی معنی ہیں،
شرعی اور اصطلاحی طور پہ اخلاص اس عمل کا نام ہے کہ جو خالصتاً لوجہ اللہ کیا گیا ہو۔ حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قاضی بنا کے بھیجا یمن کے لیے، تو من جملہ اور نصیحتوں کے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی عرض پہ ان کو یہ نصیحت عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا اخلص دینک، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جا، یعنی عمل میں خلوص اختیار کر۔ یکفیک العمل عمل القلیل، کہ تجھے تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہوگا۔ یعنی یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، پورے اخلاص کا ایک خلاصہ بتا دیا کہ اپنے نیت کو صاف کر لو، دل کو پاک کر لو۔ اور یہاں ما سوی اللہ سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے غافل کرنے والی ہر شے جو ہے وہ ما سوی اللہ ہے۔ اس سے موجودہ دور میں ایک غلط فہمی ہمارے پاس ساتھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کریں، کسی ولی سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو اس میں بھی فتویٰ بازی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ما سوی اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ ایک انسان، ایک مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، پوری 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، با جماعت ادا کرتا ہے، اس کے لیے وہ بڑا اہتمام کرتا ہے، اور ہمہ وقت اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ بس میری نماز جو ہے وہ با جماعت نہ رہ جائے۔ اب یہ بہت اچھی بات ہے، مومن کی شان ہی یہی ہے۔ یہ جو ہے نا الذین هم عن صلاتهم دائمون، کہ وہ ہمہ وقت نماز کی حالت میں رہتے ہیں، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ 24 گھنٹے نماز ہی پڑھتا رہے، بلکہ ہمہ وقت نماز میں رہنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان نماز کی فکر میں رہے۔ آپ نے نماز فجر باجماعت پڑھ لی، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے بعد آپ اپنا جو بھی ٹائم ٹیبل ترتیب دیں، اس میں آپ کی ترجیح جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے ظہر کی نماز کہاں پہ اور کیسے باجماعت ادا کرنی ہے۔ اعلی ھذا القیاس، اس کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہر وقت نماز کے خیال میں رہتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اس کے اس عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ وہ اس لیے یہ سارا اہتمام کرتا ہے کہ بھائی لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے، کتنا بڑا نمازی ہے، اور 5 وقتہ نماز ادا کرتے۔ یہ دل کی بات ہے، ظاہر نہیں۔ ظاہراً تو ظاہر سی بات ہے، اگر ظاہر پہ ہوتا تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتا۔ ریاکاری جو اخلاص کی ضد ہے، یعنی یہ جو اخلاص ہے اس کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا۔ یہ ریاکاری یہ نہیں ہے کہ آپ دن کو، مثلا ابھی آپ جو چند حضرات بیٹھے ہوئے یا جو لوگ آئیں گے نماز کے لیے، یہ نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ یار ہم جائیں گے تو لوگ ہمیں، نہیں۔ ریاکاری کا تعلق انسان کے من سے ہے، اس کی نیت سے ہے، اس کے دل سے ہے۔ اگر ایک انسان دن دہاڑے نماز سرعام کہیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، باقی نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کی نیت دکھلاوے کی نہیں ہے، اس کی نیت فقط یہ ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تو وہ ریاکار نہیں ہے۔ اور ایک ایسا انسان ہے
کہ جو نصف رات کو اٹھتا ہے، ٹھنڈی یخ بستہ رات میں اٹھ کے وضو کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ کبر آ جاتا ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو کیا کہیں گے، کتنا نیک بندہ ہے، یا اس کے دل میں کبر آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ سارے لوگ سوئے پڑے ہیں اس وقت، ہر طرف مطلب نیند ہی نیند ہے، تو میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہوں۔ یہ کبر آنا ریاکاری ہے۔ وہ بڑی شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اس کی بڑی خوبصورت عقائد لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے والد گرامی کے ساتھ کسی سفر میں جا رہا تھا اور ہم لوگ قافلے میں تھے۔ آدھی رات کا جب وقت ہوا نماز تہجد کا، کچھ لوگ سحری کے وقت تہجد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آدھی رات کو تہجد پڑھ کے مڑ کے سو جاتے ہیں۔ بہرحال تہجد کے ٹائم ہم دو باپ بیٹا جاگے، ہم نے نماز تہجد ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ دیکھیں یہ کیسے غافل لوگ ہیں کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے اور یہ سوئے پڑے ہیں۔ تو میرے والد گرامی نے فرمایا، وہ کہتے ہیں شیخ سعدی کہ میرے والد گرامی نے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ تو بھی سویا رہتا، تو بھی اٹھ کے نہ پڑھتا۔ یعنی عمل کرنے والا زیادہ خطرے میں ہے۔ مثلا وہ حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے نا، سب سیاں رل پانی نو گئیاں، کوئی مرسی بھر کے، جنہ نے بھر کے سر تے دریا پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس کچھ شے ہوتی ہے وہ زیادہ محتاط ہوتا ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، مثلا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چوری چکاری کا خطرہ ہو، آپ اس کو لاپرواہی سے کھلا بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسی شے ہے جو بہت قیمتی ہے، جس کو آپ بچانا چاہتے ہیں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز چوری ہو، تو آپ اس کی حفاظت کا معقول بندوبست کریں گے۔ آپ لوگوں میں یہ اعلان نہیں کرتے پھریں گے کہ بھائی میرے پاس اتنی بڑی دولت، یہ اتنا سونا، یہ اتنا زیور میرے پاس تجوری میں پڑا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں پتی ہوتے ہیں، لیکن ان سے کوئی بات کریں تو بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ تو بھوکا ہی مر رہا ہے۔ وہ کراچی کے ایک بہت بڑے مشہور مولوی صاحب فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے، خاصا عرصہ پہلے، تو بہت بڑا ان کا ادارہ ہے انٹرنیشنل لیول کا کراچی میں۔ انہوں نے اس سال، جس سال وہ مر گئے نا، انہوں نے قربانی نہ دی کہ یار میرے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن جب مر گئے تو وراثت تقسیم کرنے لگے تو ساری جائیداد کا حساب لگایا تو 5 ارب سے زائد ان کے اثاثے تھے، 5 ارب سے زائد کے بینک اکاؤنٹ میں ان کی رقم تھی۔ اب اندازہ لگائیں، 5 ارب کا نام لینا بڑا آسان ہے لیکن اس کو گننا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اعتدال، خرچ کرنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ہے، او کما قال کہ ما عال من اقتصد، کہ جو معتدل رہے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ معتدل سے مراد کیا ہے کہ آپ پوری چیزوں میں اعتدال کو، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ اپنے بجٹ کے ایک پورے بجٹ کو دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بھائی آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ اتنی رقم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں تو دے دیں۔ اور اگر گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہوں، آپ کے بچوں کے پاس معقول زندگی گزارنے کا مطلب ذریعہ یا پیسہ یا دولت نہ ہو، اور آپ کہیں نہیں میں تو یہ ساری دولت اللہ کی راہ میں تقسیم کروں گا، تو ایسا ہماری شریعت میں درست نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ صدقہ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اخلاص جو ہے اگر اس شخص کے عمل میں نہیں ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے،
جو صدقات و خیرات دیتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو دیگر نیک کام کرتا ہے، فقط اخلاص کی دولت نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے، جس طرح آج آپ ہمارے اس مطلب موجودہ فی زمانہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ خرچ کرتا ہے اور دوسرے کو خبر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت کیا ہے، ایک آٹے کا تھیلا لوگوں کو دے کے 10 تصویریں بناتے ہیں، کسی کو 2-4 ہزار روپے دے دیے تو اس کے لیے بھی 8-10 تصویریں، پھر میڈیا میں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کی تشہیر کرنا، یہ اگلا بندہ جو ہے اس کی بھی عزت نفس کو مجروح کرنے والی بات ہے اور اپنے عمل کو بھی تباہ کرنے والی بات ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک کسی چیز کی آمیزش سے دوسری کو چھانٹ کے پاک کرنا، صاف کرنا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اسی طرح عبادت، اس کے اندر سے، عبادت کے اندر سے ریاکاری کو چھانٹ کے الگ کرنا، اس میں ریاکاری کی آمیزش نہ ہونے دینا، یہ اخلاص کی کیفیت ہے۔ اور اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ کوئی عمل کریں گے تو پھر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس عمل کا صلہ یا اس عمل کی نورانیت حاصل نہ ہو۔ اب ما سوی اللہ سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ کسی چیز کو چھانٹ کے بالکل اس کو بالکل پاک صاف کر دینا، اور دوسرا کیا ہے کہ ما سوی اللہ سے اپنے دل کو پاک کرنا، یعنی دل کے اندر یہ کیفیت نہ ہو کہ بھئی میں یہ عمل کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں یہ عمل نہ کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ نہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالص اس لیے کہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ما سوی اللہ سے مراد اولیاء اللہ نہیں ہے، ما سوی اللہ سے مراد ہر وہ شے ہے کہ جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، چاہے وہ بظاہر نیک عمل ہی کیوں نہ ہو۔ بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ آپ ایک بہت اچھا اور نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ کر اللہ کی رضا کے لیے نہیں رہے، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا دار میری تعریف کریں گے، تو وہ بھی ما سوی اللہ ہے۔ پھر نماز بھی ما سوی اللہ ہے، پھر روزہ بھی ما سوی اللہ ہے، پھر حج اور زکوٰۃ بھی ما سوی اللہ ہے۔ اور اگر ایک دنیا کا کام، مثلا بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک خاتون کہیں جا رہی تھی اور مطلب وہ کردار اس کا اچھا نہیں مانا جاتا تھا معاشرے میں، وہ کہیں جا رہی تھی تو اس نے چشمے کے ایک کنارے پہ دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ پیاس سے مطلب بلک رہا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ مطلب پانی تک اس کی اپروچ نہیں ہے، اس کی پہنچ نہیں ہے، اور وہ مطلب ہانپ رہا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنا موزہ اتارا، اس کو کنویں میں ڈالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا، کتے کو پانی پلایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، یعنی اس کا شمار پھر مغفرت والوں میں اللہ نے کر دیا۔ کس لیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اس کو اس وقت، نہ وہ اگر ایسے کرتی چلی جاتی اپنے راستے میں۔ اسی لیے یہ ضمن میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، یہ پرندے اللہ نے ان کی مخلوق روزی تو ویسے لکھی ہوئی ہے، یہ جہاں سے بھی اٹھاتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن یہ آپ اپنے چھتوں پہ نا کوئی دانہ ڈال دیا کریں، پانی رکھ دیا کریں۔ کوئی بھی پرندہ آتا ہے جب وہ دانہ چگتا ہے، پانی وہ پیتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں تشکر کا اظہار کرتا ہے، اور اس انسان کے لیے بھی کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کے لیے ایک چھوٹا سا عمل، کیونکہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی نا کہ اخلص دینک، اپنے جو کام ہیں دین کے ساتھ تو مخلص ہو جا، پھر کیا ہوگا؟ یکفک العمل القلیل، تجھے بہت تھوڑا عمل
تیرے لیے کافی ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں کتنے رج کے اعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نمازیں، روزے، ساری چیزیں، لیکن بات وہی ہے پھر۔ تو اس لیے اخلاص، اب ما سوی اللہ سے پاک، یہ جو مطلب میں وہ جب ضرورت شیخ کے ضمن میں شاید میں نے یہ بات کی نہیں ہے، لیکن جو شیخ ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، وہ انسان کی یہی تربیت کرتا ہے کہ انسان کے دل کو ما سوی اللہ سے پاک کر دے۔ یہ جو علم تصوف ہے، صوفیاء کرام، آج تو اب ساری چیزوں کے تصورات بدل گئے ہیں نا۔ ہم نے تو مطلب یہ تصوف کو کچھ اور سمجھ لیا، اولیاء اللہ کا کچھ اور مفہوم ذہن میں لے لیا، مخالفت کرنے والے بھی اپنی انتہا پہ چلے گئے، موافقت کرنے والے بھی اپنی انتہا پہ چلے گئے، اور جو اصل کام کیا ہے مرشد کا، وہ یہ ہے کہ اپنے مرید کے باطن کو ما سوی اللہ سے پاک کرنا، تاکہ اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اس سلسلے میں بڑا ایمان افروز بات میں امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو آپ کے ایک مرید نے خط لکھا، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ وہ اس دور میں کیا ہوتا تھا جب صحیح معنوں میں صوفیاء کرام اللہ والوں کا ایک، اب بھی ہیں اللہ والے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن اب خال رہ گئے، کم رہ گئے، تو وہ باقاعدہ اپنے مرید کے ہر عمل پہ نظر رکھتے تھے کہ بھئی یہ مرید میرا کیا کر رہا ہے، باقاعدہ ایک سلیبس ہوتا تھا، اس کو پوچھتے تھے کہ یہ مسائل، یہ چیزیں، یہ تو کہاں تک پہنچا، پھر اس کا پورا ایک نگرانی پوری، جس طرح ایک مریض کو ڈاکٹر اپنی نگرانی میں رکھ کے اس کی پوری توجہ دیتا ہے نا کہ بھئی اس کا مطلب ہر چیز، اس کا بی پی چیک کرتے ہیں، اس کے باقی ساری چیزوں کو، اس کا کیا لیول ہے، کہاں تک پہنچا، کیسے ہوا، دوائی کتنا اثر کر رہی ہے، کتنا نہیں کر رہی۔ یہ ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے اپنے مریض کو ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ والے ہیں، مرشد ہے، وہ اپنے مرید کو، چونکہ اس کے وہ من کا روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، پیر، اس کے من کو وہ ان علائشوں سے اللہ کے حکم سے پاک کرتا ہے، جس طرح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَيُزَكِّيهِمْ، حضور لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو یہ جو علماء ہیں، علماء سے حقیقی علماء وہ ہیں کہ جو دونوں علم رکھتے ہیں، علم باطنی اور علم ظاہری، اصل وارث وہ علماء ہیں۔ تو وہ بھی حضور کا جو مشن تھا، حضور کا جو کام تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کتاب اور حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ باطنی کرنا، یہ مرشد کا فرض ہے، اور وہ اپنے مرید کی نگرانی کرتا ہے۔ میں کل کسی سے یہاں بات کر رہا تھا کہ اب ساری چیزیں رواجی ہو گئی ہیں، پیر صاحبان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، سال میں ہمارا مرید آتا ہے، ایک دو دفعہ ہمیں نذرانہ دے کے چلا جاتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ مرید بھی کہتے ہیں چلو جی ہوں مجبوری ہے، پیروں کو دینا ہی دینا تھا، لہٰذا دینا ہوتا ہے۔ وہ جو ایک کیفیت تھی وہ نہیں رہی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم لوگ مادیت میں ڈوب گئے، ہم لوگ بس ظاہر پہ ہی ہماری ساری توجہ ہوگی، باطن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ان حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا مرید ان کو خط لکھتا ہے، اپنی باطنی کیفیت یوں لکھتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ الحمدللہ میری جو باطنی کیفیت ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ مجھے اگر 1000 سال کی عمر ملے اور مجھے کوئی زبردستی ما سوی اللہ یاد کروائے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ آپ کو بار بار ایک طرف متوجہ کرتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے، دوستوں میں بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نجات کا باعث ہوتے ہیں، بلائی کا باعث ہوتے ہیں، اچھائی کا باعث ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت کا، انسان کو گناہ اور معصیت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اس لیے لینی چاہیے، اختیار کرنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجھے زبردستی بھی ما سوی اللہ کی یاد کروائے، مجھے 1000 سال کی عمر ملے
اور زبردستی ماں سوا اللہ یاد کرے تو حضرت میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے اللہ کے سوا میرے دل میں اب کچھ اور نہیں ہے۔ تو اب سنیں حضرت مجدد نے کیا فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تیرا سلوک مکمل ہو گیا ہے، تو اب پیر بن گیا ہے، جو مرضی کر، ایسے نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ بہت اچھی کیفیت ہے، لیکن یاد رکھ کہ تو نے ابھی ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، یعنی ولایت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ماں سوا اللہ سے پاک کر دیا جائے، اپنے دل کو ماں سوا اللہ سے صاف کر دیا جائے، اس میں کوئی کسی مطلب دنیا کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی میں یہ عمل دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں پانی کا برتن آپ نے رکھا ہوا اور ایک ہاتھ میں چراغ ہے، تو کسی نے پوچھا اماں جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں، یہ ایک تربیت کی بات انہوں نے فرمائی نا، اب ایسے ہو تو نہیں سکتا تھا نا، لیکن صوفیاء کرام کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے تربیت دینے کا، اور یہ عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ فتویٰ بازی، سختیاں، مزاج ایک مطلب عجیب، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا وہ حکمت کے ساتھ، یہ 4 سلسلے کیوں ہیں، یہ مطلب مشہور 4 سلسلے باقی بھی ہیں کہ انسان 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں مزاجن۔ انسان ایک ہوتا ہے بلغمی مزاج، ایک ہوتا ہے سوداوی مزاج، ایک ہوتا ہے صفراوی مزاج، اور ایک ہوتا ہے دموی مزاج۔ اب یہ بات حکمت کی اور بہت لمبی ہے تو اس طرح میں جاتا نہیں ہوں، کیونکہ موضوع ہمارا اخلاص ہے۔ یعنی انسان 4 طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو دوائی میرے اوپر ایک بیماری میں اثر کرے وہی آپ پہ بھی کر دے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو دوائی آپ کھاتے ہیں آپ کو موافق آتی ہے، شفا تو اللہ کی طرف سے ہے، ہو سکتا ہے وہی دوائی اسی بیماری میں مجھے کام نہ آئے اور مجھے زیادہ نقصان دے۔ یہ ایک بڑی حکمت کی اور بڑی تکنیکی بات ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس طرح یہ مطلب علماء نے آپس میں فرقے بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے پہ فتوے بازیوں کے لیے، تو یہ کوئی طریقت میں بھی ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، طریقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کے مزاج کے موافق۔ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، اب تو لوگ یہاں مطلب اس طرح کی چیز کوئی نہیں دیکھتا، لیکن پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ تربیت کے لیے کسی مرشد کے یہاں جب جاتا تھا نا کسی آستانے پہ، تو وہ اس کے مزاج کو دیکھتے تھے، اس کے مزاج کو دیکھتے تھے اور پھر فرماتے تھے بیٹا تیرا حصہ یہاں نہیں ہے، تو فلاں جگہ چلا جا۔ ہمارے حضرت صاحب کیاں شریف حضرت بابا جی میاں نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں یا گنیلا شریف میں رہے، بڑا عرصہ انہوں نے یہاں بھی خدمت کی، تو لیکن کچھ عرصہ جب یہاں رہے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تو کشمیر چلا جا۔ میر محمد صدیق ماگمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر تھے نا، شیخ تھے کشمیر سے، تو آپ نے حضرت بابا جی صاحب کو یہ فرمایا تھا کہ تو جا کشمیر تھارو اسو کشمیر میں ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ چلو مرید آ گیا تو لہذا نہیں، کیوں؟ جو تیرا مزاج ہے، جو تیری تربیت ہے، وہ ان کے طریقے کے موافق ہوگی، اس لیے یہ 4 سلسلوں کی بات ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک مرشد، وہ حضرت رابعہ بصری ان کا جیسے میں بات کر رہا تھا واقعہ کہ تربیت کا آپ انداز دیکھیں، انہوں نے فرمایا بیٹا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں پانی ہے جس برتن میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں، اور یہ جو مطلب ہے دیا ہے، آگ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس سے میں جنت کو جلا دوں تاکہ لوگ جہنم کے ڈر اور جنت کی لالچ میں عبادت نہ کریں بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کریں۔ یعنی
آپ دیکھیں نا مثلا ہمارے یہاں بہت مطلب اس پہ زور ہوتا ہے، یار نماز پڑھو، اس طرح کرو بھائی، اتنی جنت میں فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی، حوریں ملیں گی، یہ ملے گا، عروق قصور غلمہ، بڑی مطلب ظاہر سی بات ہے حدیث میں تذکرہ ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ سارا اسی پہ زور دیتے ہیں۔ تو ہمارا چونکہ ہم طریقت کے لوگ ہیں، ہم کسی شیخ کامل کے آگے ہم نے الحمدللہ زانو تلمس کیے ہوئے ہیں، تو ہم یہ اس طرح کی چیزوں میں ذرا کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یار خالصتاً اللہ کے ہو جاؤ، پھر سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ سر الاسرار ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جنت کا جو سب سے اعلیٰ ترین مقام، اور حدیث پاک کی روشنی میں لکھی ہے آپ نے، جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، بلند ترین درجہ ہے، وہاں یہ حور و قصور اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں فقط وہاں پہ رہنے والوں کو ہر وقت دیدار خداوندی کی لذت حاصل ہوگی، یعنی کوئی اور کام نہیں ہوگا کوئی۔ مثلا جنت کا آپ نے آواز تو بہت سنا ہوگا، یہاں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ جو خواہش کریں گے ملے گی، اور بالکل ہے، یہ حدیث میں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی، کوئی وہاں بول و براز نہیں ہوگا، گندگی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہے، سب کچھ بھی ملے گا۔ لیکن سب سے جو جنت کی بڑی نعمت ہے اور جنت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے، جو لوگ اس پہ فائز ہوں گے انہیں ہر وقت دیدار خداوندی حاصل ہوگا۔ بس اس لیے چونکہ صوفیاء کرام کا طریقہ اعلیٰ ترین ہوتا ہے، اس لیے ان کا یہ انداز ہے کہ بھائی تم جہنم کے ڈر سے عبادت کر رہے ہو۔ اصل وہ فارسی کا ایک شعر میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا، ہاں علامہ اقبال علیہ رحمہ کا، کہ ذرا دروشی پڑھ لیں ایک دفعہ۔ ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، شرک را در خوف مضمر دیدہ است۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کی رمز کو پہچانتا ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیوں صوفیہ بار بار کرواتے ہیں، اس کو نفی اثبات کا ذکر بولتے ہیں، یعنی نفی کرنی ہے باقی ما سوی اللہ کی، نفی کرنی ہے، اور اثبات کس کا؟ صرف اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرک کیا ہے کہ آپ ما سوی اللہ سے ڈریں۔ آپ وہ شرک یہ نہیں ہے ہمارے جس طرح ہمارے یہاں، میں نے غالباً پچھلے جمعے پہ یہ پہلے کہا تھا کہ یار کسی نے درود و سلام پڑھے شرک، میلاد کر لیا تو شرک ہو گیا، ذکر کر لیا، دعا کر لی، نا یہ تو اچھے اعمال ہیں۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈریں، شرک را در خوف مضمر دیدہ است۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے میں شرک ہے، باقی شرک نہیں ہے۔ اور اگر کسی انسان کو وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ما سوی اللہ سے، بس ما سوی اللہ سے اس کا دل پاک ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، تو وہ سمجھ لے کہ وہ پکا موحد ہے۔ اور اگر ایک انسان ساری تقریریں توحید پہ کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یار ذرا یہ بندہ بھی اس طرح خوش ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، فلاں، وہ ختم۔ تو صوفیاء نے گویا جہنم سے ڈرنے کو بھی شرک میں شمار کر دیا کہ بھئی تو اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے یا جہنم کے ڈر سے کر رہا ہے؟ تو اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے یا جنت کی لالچ میں کر رہا ہے؟ اس لیے انہوں نے کیا فرمایا کہ میں ان سب کو مٹانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ صرف اللہ کے لیے اس کو یاد کرو۔ انہیں کا ایک واقعہ نا کہ وہ چند صوفیاء بیٹھے تو کچھ دنیا کی بات کر رہے تھے، دنیا کے بارے میں، یعنی دنیا کی مذمت بیان کر۔ اب دیکھیں وہی اخلاص کی کیفیت آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اخلاص کیا ہے۔ یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے، میں اس لیے اس پہ کچھ آپ سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس موضوع کو تھوڑا سا پھیلا کے اس پہ بات کروں، کیونکہ یہ ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اور اگر ہم بڑی مطلب سب کچھ کر رہے ہیں لیکن من وہی کا وہی رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اخلاص کے
اس عمل کو کیوں اپنایا؟ کہ اس لیے کہ اس کے بغیر کیا گیا عمل بے روح اور بے نور ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہی فرمان جو حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اخلاص اختیار کرو، دین کے لیے خالص ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ تمہارا تھوڑا عمل تمہارے لیے کافی ہوگا۔ وہ حضرت رابعہ بصری کی میں بات کر رہا تھا، وہ دنیا کی بظاہر وہ مذمت کر رہے تھے، وہ لوگ جو تھے صوفیاء تھے، ایک خانقاہی نظام ہوتا تھا، لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، لوگ مہینوں کے حساب سے جا کے خانقاہوں میں رہتے تھے۔ تو جب آپ نے ان کو سنا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی مذمت کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم کتنے بڑے دنیا دار ہو، تم کتنے بڑے دنیا دار ہو۔ انہوں نے عرض کی اماں جی ہم تو دنیا کی مذمت کر رہے ہیں، ہم کدھر دنیا دار ہیں، ہم تو اس دنیا کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں ضرورت ہی کیا ہے اس کی برائیاں بیان کرنے کی، تم خالصتاً اللہ کے لیے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر تمہاری مطلب خلوتوں میں، تمہاری جلوتوں میں، تمہاری گفتگو میں، تمہاری نشست و برخاست میں صرف اللہ کی یاد آ جائے تو تمہیں پھر دنیا کی برائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، تمہیں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرے گا۔ تم جو اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے من میں کہیں نہ کہیں اس دنیا کی محبت اب بھی موجود ہے، لہذا اس کو مزید صاف کرو۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستو کہ اخلاص سب سے بڑی دولت، اور یہ بڑا میں نے اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، یہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ ایک حدیث پاک سنی، اور میں اسی پہ اپنی بات کو مکمل بھی کر دوں گا۔ اور بہت ہی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم نے جو آیا مبارکہ پڑھی تھی نا، تو اللہ سبحانہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، ان لوگوں کو یہی حکم ہوا کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت اسی کے لیے کرے، ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر، کوئی ذہن میں نہ ہو کہ اس طرح ہو، فلاں راضی ہو، فلاں ناراض ہو، فلاں خوش ہو، فلاں نہ خوش ہو۔ تو میں نے اپنے شیخ سے جو رحمہ اللہ سے جو یہ روایت سنی، آپ سنیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مومن کے لیے، ایک مومن بننا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم تو ایک تقلیدی مطلب مسلمان ہیں نا، ٹھیک ہے جی، باپ دادا پردادا سارے مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے، مولوی صاحب کو بلا کے کان میں بانگ دے دی گئی، ٹھیک ہے جی مسلمان ہیں۔ مسلمانی کے تقاضے، اس کے سسٹم، اس کے معاملات، یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو لوگ تحقیق کے بعد اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ساری دنیا میں بھٹکنے کے بعد جب آ کے اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ وہ اخلاص کی پہ ہم بات اسی روایت پہ میں ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک او کما قال علیہ السلام کہ الناس کلہم ہلکۃ الا العالمون، کہ سب لوگوں کے ہلاکت میں پڑنے کا اندیشہ ہے لیکن علماء شاید بچ جائیں، علماء کے بچنے کا امکان ہے۔ الناس الا العالمون والعالمون کلہم ہلاکۃ الا العاملون، اور سارے علماء کی ہلاکت کا بھی اندیشہ ہے مگر وہ شاید بچ جائیں کہ جو عمل کرنے والے ہوں۔ میں نے غالباً 2 جمعے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ علماء میں بھی کیٹیگریاں ہیں، کس میں؟ الا العاملون والعاملون کلہم ہلاکۃ الا المخلصون، اور عمل کرنے والوں کی بھی ہلاکت کا اندیشہ ہے، عمل کرنے والوں کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ الا المخلصون، مگر وہ لوگ بچ سکتے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ الا المخلصون، اور یہیں تک بات نہیں ہے، آگے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، جو اخلاص والے ہیں نا وہ بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، میں انشاءاللہ آگے چل کے اس سلسلے میں بات کروں گا، لیکن ایک بندہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے،
کوئی ریاکاری کی آمیزش نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں کر رہا، محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی خطرہ ہے، کیوں؟ انسان کا نفس اور شیطان جو ہے نا، دو بڑے دشمن ہمیشہ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ نفس کی مار جو ہوتی ہے نا، یہ نفس کا فریب، یہ شیطان کے فریب سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ رمضان شریف میں ایک دفعہ میں نے عرض کی تھی نا کہ لوگ کہتے ہیں یار رمضان میں تو شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے، پھر لوگ کیوں جرم کرتے ہیں؟ تو بندھا ہوا شیطان ہوتا ہے، نفس تو آزاد ہے۔ نفس امارہ جو انسان کا ہے، جو اس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، جو اس کا برائی کی طرف اس کو متوجہ کرتا ہے، وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے والمخلصون علی خطر عظیم، جو اخلاص والے ہیں وہ بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ ابتدان جس طرح میں نے میاں صاحب کا شعر پڑھا تھا کہ سب سیاں رل پانی نو گئیاں، کوئی کوئی مرسی بھر کے، جنہاں نے بھر کے سر تے تریا، پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ یعنی ایک ہمارے دیہاتوں کی عام مثال ہے نا کہ بھئی جس خاتون کے سر پہ بھری ہوئی گاگر ہوتی ہے پانی کی، یا بھرا ہوا گھڑا ہوتا ہے، وہ احتیاط سے قدم بڑھاتی ہے کہ کہیں میرے سر سے یہ پانی کا برتن گر نہ جائے۔ اب جس کا برتن ہی خالی ہے اس کو کیا مسئلہ ہے کہ بھئی گرتا ہے یا نہیں گرتا؟ تو جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص۔ مخلص اولیاء، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام تک۔ انبیاء کرام مخلص ہیں، اور مخلص جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہیں، اور انبیاء کرام کے علاوہ باقی کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اولیاء کرام ہیں، یہ محفوظ عن الخطا ہے۔ تو انبیاء مخلص اور باقی لوگ مخلص کہ جو خطرے میں ہیں۔ میں نے آج اس مختصر سی نشست میں یہ اخلاص پہ، کیونکہ آج کے دور میں میرے بھائیوں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہم رفتہ رفتہ مادیت میں جس قدر ڈوب رہے ہیں، مطلب اللہ نہ کرے کہ ایک وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پھر یہ ہماری مسجدیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ہم اس طرف جائیں، لیکن اب ایک دور ہوتا تھا، لوگ ہم خود جب اسکول کے دور میں ہم دیکھتے تھے، یہ شہر مظفر آباد بازار علی مسجد میں قبلہ قاضی لطف الرحمان صاحب جب آ کے خطبہ شروع کرتے تھے تو مسجد کا اندر والا حال بھرا ہوا ہوتا تھا لوگوں کا۔ تو اب ہمارے یہاں کیا کیفیات ہیں، کیا صورتحال ہے، یہ آپ خود جانتے ہو۔ رفتہ رفتہ اس میں بہتری نہیں آ رہی بلکہ تنزلی آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم اخلاص کی دولت سے، اور وہ صوفیاء کرام کا وہ جو مشن تھا، اپنے مریدوں کی تربیت، سالکین کی تربیت، لوگوں کی تربیت، علماء بھی تربیت کی طرف زیادہ توجہ۔ آج کل زیادہ اس پہ عجیب بات، ایک دوسرے پہ کسی پہ فتویٰ لگاؤ، کسی کو فلاں کہو، کسی کو فلاں کہو، اور بس اپنی مطلب تقریریں چمکا، لوگوں کو جو ہاتھ دھونے چاہو، سبحان اللہ، تو بس اس پہ سارے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے تربیت نہ ہو تو پھر لوگوں کا یہی حال ہوگا۔ اس لیے میں نے اس ضمن میں یہ چند باتیں کی ہیں، انشاءاللہ وبعون اللہ اسی موضوع پہ ہماری گفتگو آگے بھی جاری رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔